السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ محترم علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مدبر، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول، خصوصاً ہمارے آخر نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، تقریباً 8 سال پہلے ایک مرتبہ آپ کے اس مسجد میں میری حاضری ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ آج میں آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آج میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے لعنتی کون، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ لعنت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کی لعنت یا اللہ کی لعنت فلاں کے اوپر ہو گئی۔ لعنت ہے کیا چیز؟
لعنت یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار. جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو جائے، اس پھٹکار ہو جائے، اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی یقین جانیے ذلت اور رسوائی بھری ہے. جب بندہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مسلسل اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو وہ کرنے لگتا ہے، اللہ کی بھی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی بھی نافرمانی کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، برائیوں میں دن و رات گزارنے لگے، اپنے آپ کو اس میں ملوث کر لے، شراب پیے، جوا کھیلے، اور بھی جتنی برائیاں ہیں، جب وہ بندہ اس کو کرنے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اب اس کی زندگی اللہ کی غضب کی وجہ سے، اللہ کی لعنت کی وجہ سے خوف، دہشت، ڈر، گھبراہٹ یہ سب میں گزرتی ہے. ہمیشہ وہ ڈرا رہتا ہے. اب ہم سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، اگر ہمارے اندر ڈر ہے، ہم ہمیشہ ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر خوف طاری ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی لعنت ہم پر بھی ہو گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دن و رات گناہ میں ملوث ہیں، گناہ میں ہونے کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہمارے اوپر ہو گئی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم ڈر جاتے ہیں، ہم گھبرانے لگتے ہیں. مدارس کی بات آ جائے، کچھ مساجد کے بارے میں کوئی کچھ بول دے، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں کہ اس کا حل کیا ہے، ہم اپنے اندر ایک ڈر کا ماحول پیدا کر لیتے. کیوں ایسا ہے؟ آئیے اب ہم اپنا محاسبہ کرتے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی لعنتی ہیں، ایسا تو نہیں کہ اللہ کی رحمت کی دوری، اللہ کی رحمت سے ہم بھی دور ہو گئے، اللہ رب العزت کی پھٹکار ہمیں بھی حاصل ہو گئی ہے. تو کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی؟ نمبر ایک، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت. غور کیجئے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے یا ان کی نافرمانی کرے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوئے، ایسے شخص پر اللہ کی پھٹکار ہے. اب آج ہم دیکھیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم کہاں سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا، اس پوری جہان کو چلانے والا ہے، دنیا کے ہر حرکات و سکنات پر اس کا کنٹرول ہے. اللہ رب العزت سب کا مالک ہے، اللہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو یا آسمان کی بلندی پر جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کو اللہ پیدا کرنے والا. اللہ کو ہم کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ ہم جب برے اعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کو تکلیف دے، اللہ کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی تکلیف دینا. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر ہے. یہیں پر بس نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اندر اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت ہو گئی اللہ کی، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والوں پر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سوچئے آپ، اگر اللہ کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، ہم نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
अपने दिनों रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज कर रहे हैं, नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अहमियत नहीं दे रहे हैं, नबी की सुन्नत को छोड़ते जा रहे हैं, नबी के फरमुदात को छोड़ते जा रहे हैं। ये अगर हम अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, तो तैयार रहिए अल्लाह की लानत हमारे ऊपर भी नाजिल होगी और इसी तरीके से अल्लाह की फटकार भी होगी। और फिर उसके बाद क़यामत के दिन तैयार रहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए दर्दनाक अजाब को तैयार कर रखा, रुसवा कुन अजाब को तैयार कर रखा है। जरा सोचिए, हम दिनों रात तकलीफ पहुंचाते हैं, जब बात आ जाए नमाज की हम नहीं पढ़ते। हम रमजानी मुसलमान हैं, हम रहमानी नहीं हैं, हम रब्बानी नहीं हैं, हम सिर्फ रमजानी नमाजी हैं। कुरान की बात आ जाए हम सिर्फ रमजान में पढ़ेंगे कुरान, या तो फिर उसके बाद कोई मैयत हो जाए तो हम उठा लेते हैं, या हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए तो कुरान खोल लेते हैं, या और भी जितनी नेकियां हैं हम उसी वक्त करते जब मतलब हमारा हो। और उसके अलावा अगर मतलब नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही तो होने दीजिए, रसूल की नाफरमानी हो रही होने दीजिए, नबी की सुन्नत की धज्जी उड़ रही उड़ने दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है तो फिर देख लीजिए अल्लाह की लानत कहीं हमारे ऊपर नाजिल ना हो जाए। एक हदीस कुदसी देखते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं, बुखारी में 4826 नंबर की हदीस। अल्लाह काल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, युज़ीनी इब्ने आदम, कि इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ दी, इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। युसुब्बुद्दहर, उसने जमाने को गाली दी, व अना दहर, जमाना मैं हूं। अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है कि इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि उसने जमाने को गाली दी है, उसने रात और दिन को बुरा भला कहा है, और ये रात और दिन का पलटना मेरा काम है। दुनिया के तमाम मामलात मेरे हाथ में है, चाहे दिन हो रात हो, सूरज का निकलना हो, चांद का डूबना हो, चांद का निकलना हो, सितारे निकलने, हवाओं का चलना हो, बारिश का बरसना हो, बारिश का रुक जाना हो, ये तमाम चीजें जो ये मेरे हैं, ये पलटना मेरे जिम्मे है, ये काम मेरा है। इसने जमाने को गाली दी है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर उसके बाद गर्मी, बरसात, जाड़ा, जो भी है इसने तकलीफ दिया। अब एक मिसाल ले लीजिए, आज एक गर्मी का मौसम है, सख्त गर्मी है, हम कहते हैं कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है, कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है। ये अल्लाह को गाली है, ये अल्लाह को तकलीफ पहुंचाना है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि रात और दिन को पलटना, मौसम को पलटना, दुनिया के तमाम निजाम को चलाना ये मेरे जिम्मे है। और इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ दी क्योंकि उसने जमाने को गाली दी है, और जमाने को गाली देना गोया अल्लाह जब कह रहा अना दहर, जमाना मैं हूं, अल्लाह को गाली देना। हम अल्लाह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि नहीं? कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है। अरे आप ये कह सकते हैं कितनी सख्त गर्मी पड़ रही है, बर्दाश्त से बाहर है, कुछ और अल्फाज ले आइए, लेकिन नहीं, कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है। बाज आ जाइए इन चीजों से। ये अल्फाज आप अगर निकालना हो तो सोच लीजिए कि ये अल्फाज कहां हम लेकर जाकर छोड़ रहे हैं। अल्लाह को गाली हम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ज़माने को बुरा भला कह रहे हैं, ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी सुकून नहीं है, तो भी हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, ज़्यादा ठंडी हो तो भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। अगर ये मामलात कर रहे हैं तो इससे बचिए, अगर नहीं बचेंगे तो याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिन पर लानत नाजिल होती है उनमें हम शरीक हो चुके हैं। नंबर 2, शिर्क करने वाले मर्दों और औरतों पर अल्लाह की लानत। शिर्क करने वाले, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा समझना, अल्लाह के अलावा किसी और को दाता समझना, अल्लाह के अलावा किसी और को बेटा और बेटी का मालिक जानना, अल्लाह के अलावा किसी और को हम खुशी और गमी का मालिक समझ लें, अल्लाह के अलावा किसी और को हम रिज्क का मालिक समझ लें, अल्लाह के अलावा किसी और को हम ये समझ लें हमारे घर में ये मामला फलाने की वजह से है, तो याद रखिएगा कि ये शिर्क, जो चीज करने वाला अल्लाह करने वाला है। और शिर्क के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों। जो शिर्क करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह की लानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अनआम में
انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 88 میں اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ 18 پیغمبروں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لے تو یہ جو عمل کریں گے وہ برباد ہے۔ یعنی اگر انبیاء کرام بھی شرک کریں گے تو بھی ان کا عمل برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ہم عام آدمی ہیں، ہم انبیاء میں سے نہیں ہیں، ہمارے اوپر انبیاء کی تاج نہیں ہے، رسول ہم بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ ہم امتی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم تابع کر دیے گئے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، انہوں نے جو عبادت کا طریقہ بتایا اس طریقے پر چلیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم کہیں اور جا کر چادر اور گاگر کے چکر میں پڑے رہیں، کہیں اور جا کر ہم طواف کرتے رہیں، کہیں اور جا کر ہمیں پیٹھ دکھانا گوارا نہ ہو، ہم کہیں اور جا کر چوکھٹ پر قدم رکھیں تو پہلے وہاں پر اپنا ماتھا رکھیں۔ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں، آج آستانیں آباد ہو رہی ہیں، آج غریبوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ غریبوں کو کپڑے پہنا سکے، لیکن ہم کپڑے جا کر ان مزاروں پر ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شرک ہے، اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی لعنت ہے ہمارے اوپر۔ اور شرک کرنے کے بعد چاہے حاجی ہو جائیے آپ، چاہے کتنی نماز پڑھ لیجئے، صدقہ کریے، اگر آپ توبہ نہیں کیے، آپ مر گئے، آپ کے اعمال برباد، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا۔ 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کے بھی اعمال جو یہ کرتے وہ برباد ہے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ہم ملوث ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس زمرے میں بھی ہم شامل ہو گئے۔ اگر نہیں ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو شرک سے بچا لیا ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تا زندگی شرک سے بچائے۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ لعنتی کون ہیں؟ لعنتی وہ ہیں جو شخص گانے بجائے، گانے سنے، اور اسی طریقے سے وہ آواز جو گانوں کی آواز گھروں سے آتی ہے، یہ آواز بھی ملعون ہے، یہ آواز بھی لعنت زدہ ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں فیشن ہے، خوشی کا موقع ہو یا کام دھندہ کر رہے ہوں یا ایسے فالتو بیٹھے ہوئے گانے چل رہے ہیں۔ افسوس، ذرا غور کیجئے، ہم اپنے بچپن کے دور کو دیکھیں یا آج سے 10 سال 15 سال پہلے چلے جائیں، وہ گھروں کا ماحول کہاں ہے آج گھروں سے لعنت زدہ چیزوں کی آوازیں کیوں ہیں؟ پہلے گھروں میں قرآن کی آوازیں آتی تھی، صبح صبح کسی گلی سے گزر جائیے پتہ لگا کہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، ذکر و اذکار ہمارے زبان پہ ہوا کرتے تھے، ہم اللہ رب العزت کے لیے تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ چیزیں کہاں ہیں؟ آج کا نوجوان کہاں ہے؟ کیا آج نوجوان تسبیح پڑھ رہا ہے؟ کیا آج نوجوان چلتے پھرتے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، بلکہ آج گانوں میں مست ہے، ہیڈ فون لگا لیا ہے، ایئر فون لگائے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں مستی سے، گاڑی چلا رہے ہیں، مشین چلا رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گانے کی آواز ہے، یا تو تیزی کے ساتھ بجا رہے ہیں یا اسی طریقے سے کان کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں۔ ایسا ٹھوسے ہو رہتے ہیں کہ بعض دفعہ ابا بلاتے ہیں تو سنائی نہیں دیتا، بلاتے رہے بیٹا بیٹا بیٹا، لیکن نہیں، کیونکہ لعنت زدہ آواز سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں ہے آج اللہ سے تعلق ہمارا؟ آج ہم لعنت زدہ چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ سے تعلق ہمارا کمزور نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہیے یہ کہ ہم گانوں سے باز آ جائیں، یہ گانے جو ہم گاتے ہیں سنتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم جب گاڑی چلانے کے لیے بیٹھے تو پہلے سواری کی دعا پڑھ لیں۔ گاڑی چلا رہی ہیں، اگر کوئی معاملہ نہ ہو تو ٹھیک، اپنے زبان پر کم سے کم آپ سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھتے ہوئے گزرتے جائیے۔ آپ راستہ پیدل چلتے رہیے، ڈھلان پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے۔ لیکن آج وہ معاملہ بالکل نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نوجوانوں، آج سے اپنے زندگی کے اندر اس چیز کو لاگو کر لو، یہ ملعون آواز جو اس سے دور ہوں گے، یہ گانوں کی آواز سے ہم دور ہو جائیں گے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، کھانا کھاتے وقت اللہ رب العزت کی تسبیح، یا
अल्लाह बिस्मिल्लाह, और इसी तरीके से सोने के वक्त दुआएं पढ़ेंगे, उठेंगे। यानी जिंदगी का मामला ये बना ले कि हमेशा हम जिक्र और अज़कार करें और वक्त निकाल कर कुरान की तिलावत करें। ये लानत ज़दा आवाज़ है या नहीं है? आइए एक हदीस देखते हैं। सही अल जामी उस सगीर हदीस नंबर 5033, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौतान मलऊनान फि दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में दो मलऊन आवाज़ें जिस पर अल्लाह की लानत नाजिल हुई। दो आवाज़ें दुनिया और आखिरत में लानत ज़दा हैं। अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है। उसमें कौन सी आवाज़ है? मिज़मारुन इंदा निअमती, मिज़मारुन इंदा निअमतिन, खुशी के वक्त गाने की आवाज़, खुशी के वक्त गाने बजाए जाएं। देख लीजिए आज खुशी के वक्त शादी ब्याह है, अब्बा तो कह रहे कि सुन्नत की अदायगी करेंगे, हमारा एक ही बेटा बचा हुआ है, सोच रहे कि सुन्नत की अदायगी ये भी हो जाए, लेकिन क्या है, उपटन वाले दिन, मेहंदी वाले दिन डीजे लाए जा रहे हैं। यही अब्बा का फरमाबरदार बेटा है जो अब्बा के कहने पर शादी करने के लिए तैयार है। आज अब्बा कहे कि बेटा 1 साल पहले या फिर कुछ महीने पहले बेटा तुम्हारी शादी है, वो तैयार है, लेकिन वही बेटा उसके दोस्त बड़े बड़े डीजे ला रहे हैं, घरों के अंदर लगाए जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, आंखों का देखा मैं हाल बयान कर रहा हूं। बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं, मर्द औरत क्या है कोई फर्क नहीं है, हर एक शख्स उस गाने की आवाज से मस्त होता है। मेरे भाइयों, वो बाप कहां है जो कह रहा था सुन्नत की अदायगी हो जाए, मेरे नबी की सुन्नत है, मैं अपने बेटे की सुन्नत के तरीके से शादी करूंगा। खुशी के वक्त ये गानों की आवाज कहां है, क्यों है ये? कभी हमने पूछा ये इस्लाह कौन करेगा? दो आवाजें दुनिया और आखिरत में मलून हैं जिन पर अल्लाह की लानत नाजिल हुई है। खुशी के वक्त जो है गाने बजाए जाए, कोई मना करने वाला है? आज बुजुर्ग हजरात तो चुपके से रात में जब देखते ये सारी चीजें हो रही है, कहीं किनारे जाकर सो जाते हैं, कहीं किनारे हट जाते हैं। हमारा किरदार क्या होना चाहिए? हम वहां पर करें क्या? हम घर के मुखिया हैं, घर के सरपंच है, उठाकर फेंक दे उसको। ऐसा नहीं है कि आपका इतना रोब नहीं होगा कि अगर आप कह दे कि इसको बंद करो, वो न बंद करे। घर का बड़ा भाई है, उसको चाहिए को मना करे। ये दो आवाजें, एक आवाज जो खुशी के वक्त जो है गाने बजाए जाए, और दूसरी आवाज क्या है, वरन्नत इंदा मुसीबतिन, कि मुसीबत के वक्त चीखा जाए, चिल्लाया जाए। चीख रहे हैं, मुसीबत कोई मिट्टी पड़ जाए, हम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। हर शख्स दुनिया में मरने के लिए आया। हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, जीने के लिए नहीं, मरने के लिए जी रहे हैं। जब तक सांस चल रही है ठीक है, जब तक गाड़ी चल रही है, उसके बाद हर शख्स को मर जाना है, हर शख्स को मरना है। और इस मुसीबत पर कोई अगर चिल्लाए या फिर कोई और दूसरी मुसीबत आ जाए, बीमारियों ने घेर लिया, माल खत्म हो जाए, बड़ी मुसीबत आ जाए, घर बार तबाह हो जाए, कारोबार बर्बाद हो जाए, अगर कोई चीखने लगे, चिल्लाने लगे, उस वक्त ये ना सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमा रहा है। अगर वो चीखने चिल्लाने लगे तो ये दूसरी आवाज़ है जिस पर अल्लाह की लानत है। अब सोचिए आप, हम कहाँ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जुमरे में हम शामिल हैं? हम शामिल हैं क्या? इसमें शामिल हैं, बिल्कुल शामिल है। हर शख्स शामिल है। आज देखिए, हर शख्स के घर में आज ये मामला है। इस्लाह की जरूरत है भाइयों। अगर ये कर लें तो याद रखिए कि अल्लाह की रहमतें फिर हमारे घरों को लौट आएंगी। और आगे बढ़ते, नंबर 4, वालिदैन को गाली देने वाला, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, इन पर भी अल्लाह की लानत है। आज वालिदैन क्या फरमाबरदारी कर रहे हैं? वालिदैन की बात मान रहे हैं? अगर मान रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मान रहे तो याद रखिए कि अल्लाह की लानत हमारे ऊपर हो रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम माँ बाप को गाली दे रहे हैं? बिल्कुल देते हैं। आज मैंने देखा है उन नौजवानों को, अब मैंने सुना भी है। अब मैंने उस नौजवान से कहा कि किसको गाली दे रहे हो? कहा कि अपने बाप को गाली दे रहा हूं, मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप ऐसा। गंदी गंदी गालियां देते जा रहा है और अपने बाप को कोसते जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसा जो शख्स ऐसा करे उसके ऊपर अल्लाह की लानत है।
میرے بھائیوں آئیے حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث 1978 نمبر کی ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت ملامت کرے۔ غور کیجئے، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، اپنے ماں باپ پر لعنت ملامت بھیجے۔ ذرا اور آگے بڑھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں 1875 نمبر کی، ملعون من سب آباہو، وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے باپ کو گالی دے۔ ملعون من سب امہو، اور اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی ملعون ہے جو اپنے ماں کو گالی دے۔ میرے بھائیوں ذرا اور آگے بڑھتے جائیے، حدیثیں سنتے جائیے، اپنا محاسبہ کرتے جائیے کہ آج اگر ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی دوسری حدیث ہے، مسند احمد میں 858 نمبر کی حدیث ہے، لعن اللہ من سب والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو اپنے والدین کو گالی دے، اپنے والدین کو برا بھلا کہے، اپنے والدین پر لعنت ملامت کرے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذرا اور آگے بڑھیے، ابو ہریرہ کی ایک حدیث اٹھائیے، مستدرک حاکم کی ہے 396 نمبر کی، ملعون من اک والدیہ، وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، جو اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے، باپ کچھ کہے، ماں کچھ ہی بات کا حکم دے لیکن وہ کچھ نہ کرے، وہ ان سے مخالف کام کرے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، آج ہر شخص ماں باپ کا نافرمان ہے، آج ہر شخص ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، انہوں نے ہمیں کیسے پالا ہے، انہوں نے کس طریقے سے ہماری پرورش کی ہے۔ آج اگر وہ کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، اگر کچھ وہ کہہ رہے ہیں، ذرا کان تو دھرو اس پہ، ذرا کان تو لگاؤ۔ بچپن میں انہوں نے اپنے کان کو فری صرف تمہارے لیے کیا تھا، دنیا کے ہزار بھیڑ ہو، دنیا کے ہزار بھیڑ میں ہو، ہزار کام ہو، لیکن پھر بھی ان کی کانیں تمہاری آوازیں سنتی تھی۔ اگر تم روتے تھے، تم بلکتے تھے، تمہاری نیند ٹوٹ جاتی تھی، تمہیں کوئی تکلیف ہو جاتی تھی، وہ والدین، وہ ماں باپ فوراً تمہارے پاس حاضر ہو جایا کرتے تھے، میرے بیٹے کو تکلیف کیا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ آج اسی باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہی باپ جس نے ہم کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہی ماں جو ہم کو بولنا سکھاتی ہے، وہی ماں جس نے دودھ کی شکل میں اپنے خون کو پلایا ہے، وہی ماں جس نے 9 ماہ تک ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے، وہی ماں جس نے تکلیف کے ساتھ ہم کو جنا ہے۔ میرے بھائیوں اس ماں باپ کی ہم نافرمانی کیسے کر رہے ہیں؟ وہ باپ نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ برسات دیکھتا ہے، نہ جاڑا دیکھتا ہے، ہما وقت ہم لوگوں کی فکر میں رہتا ہے، گھر سے باہر نکل جاتا ہے کہ کہیں چلوں کام کروں، میرے بچوں کی پرورش ہو جائے۔ میرے بھائیوں اس ماں اور باپ پر تو ہمیں اپنی جان قربان کر دینی چاہیے، لیکن آج کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اگر آپ گالی دے رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر آپ گالی دے رہے ہیں اللہ کی لعنت ہے، اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی لعنت ہے۔ آپ اپنی اصلاح کر لیجئے۔ لعنتی کون ہیں، کن کے اوپر لعنت کی گئی ہے؟ ایک وجہ یہ ہے، اور یہ وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے اندر آج پایا جاتا ہوگا، تو اگر پا رہے ہیں اپنے اندر تو اس چیز کی اصلاح کیجئے۔ ذرا اور آگے بڑھیے، نمبر 5، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر اللہ کی لعنت، قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اللہ کی لعنت آج ہے، یہ جگہ جگہ پر ہے۔ نکل جائیے آپ بنارس کے اندر، آپ کو ہر جگہ پر مل جائے گا، کہیں مزار ہے وہیں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جا کر وہاں پر سجدے کر رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، وہاں پر ان کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں۔ بنارس کے اندر دورہ کریے، چلے آئیے، آپ آ جائیے، لوہتا کے اندر بڑے بڑے مزار ہیں، وہاں پر دیکھ لیجیے، وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث اٹھائیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بخاری میں 436 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، تکلیف ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے چہرے پر چادر کو ڈال لیتے ہیں، جب دم گھٹنے لگتا تو ہٹا دیتے تھے، پھر چادر ڈالتے، پھر ہٹا، بار بار، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا،
انبیاء کی قبروں کو سجدہ کی جگہ بنا لیا ہے۔ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر، لیکن یہ عمل اگر کوئی امت محمدیہ کا کرے تو کیا اس پر لعنت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی یہود و نصارہ کے ذریعہ آخری وقت میں، ایسے وقت میں موت کا وقت قریب ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی باریکی والی بات کہہ رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے بھائیو، جب اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی ہیں، اگر آج ہم کلمہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کے امتی کہلانے والے اگر یہ کام کر رہے تو ہمارے اوپر بھی لعنت ہے، ہمارے اوپر بھی یہ لعنت ہے۔ اگر یہ لعنت آج ہے تو میرے بھائیو پھر مت کہیے کہ اللہ کی رحمت کیوں نازل نہیں ہوتی۔ آج گلی گلی میں دیکھ لیجئے، نکڑ پر دیکھ لیجئے، ہر جگہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہے، قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، قبر کے بغل میں مسجد بنا دی گئی یا قبر کے سامنے ہی لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ، یہودی والنصارہ، کہ یہودیوں پر یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، کیونکہ انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ آج ہم بھی کر رہے ہیں، باز آنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، سود کھانے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے، سود میں گواہ بننے والے، یہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ عورتوں کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ کون سی عورتیں؟ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، مردوں کی طرح کپڑا جو پہنے، جو باریک لباس پہنے، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اللہ کے نبی نے ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو بالوں کو اکھڑوائے، آئیبرو کو سیٹ کروائے، باریک کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور ان عورتوں میں جو دانتوں کو گھسوائے، دانتوں کے درمیان جگہ بنوائے، ان پر بھی لعنت ہے۔ ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مصنوعی بال لگائے۔ آج یہ فیشن ہے، شادی میں، پارٹی میں جانا ہو، ہماری مائیں بہنیں مصنوعی جھوٹی نقلی بال لگا لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور ان مردوں پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، جو عورتوں کی طرح کپڑا پہنے، عورتوں کی طرح چال ڈھال رکھے اور عورتوں کی طرح اپنا وضع قطع بنائے۔ آج وہ شخص جو اپنے داڑھی کے بال کو چھلاتا ہے، اپنے داڑھی کے بال کو ختم کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی ملعون ہے، وہ بھی لعنت زدہ ہے، وہ بھی عورتوں کی جو مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ داڑھی چھلانے میں جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان خود ملعون ہے، اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے، وہ لعنت زدہ خود ہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، عورتوں کی طرح کپڑا پہنے، ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چیزیں جس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، جیسے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے پر، ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ آج ہر شخص کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس عمل کا تعلق کہاں سے ہے، یہ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا تار نبی سے جڑا ہوا ہے یا نہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا تار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے تو جڑا ہوا ہے، لیکن اس قول سے جس میں لعنت کی بات کہی گئی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے، اگر یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، اگر یہ ملعون کام آج ہم کر رہے ہیں، یہ لعنت والے اگر آج ہم کام کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اس سے باز آ جائیے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آج ہم جو شکوہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کی دوری کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم لعنت زدہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم لعنت زدہ کام سے باز آ جائیں گے تو یقین جانیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ہمارے کاروبار بھی درست ہوں گے، ہمارے حالات بھی درست ہوں گے، ہمارے مساجد و مدارس کے اوپر گندی نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ناپاک سازی سے نہیں ہوں گے۔ آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں الہ العالمین، پہلے میں نے جتنی باتیں کہی اور ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں الہ العالمین، پہلے مجھے اور بعد میں آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں الہ العالمین، ہم تمام لوگ جو بھی یہاں پر ہیں، ہم تمام لوگوں کو نیکی کی توفیق دے، گناہوں سے دور رکھ، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں الہ العالمین اس کے بڑے گناہ ہیں ان کے توبہ کی توفیق دے، جو چھوٹے گناہ ہوں الہ العالمین انہیں بھی معاف فرما دے، اور الہ العالمین ہمیں جو بیمار ان شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔